ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام جی سہیلی میں۔ خواتین و حضرات، آج جس شخصیت سے میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں، میرے لیے بہت عزت کا مقام ہے کہ آج ہمارے اس شو کے وہ پہلے گیسٹ ہیں۔ یہ میری بڑی دیرینہ خواہش تھی کہ میں ان سے اس طرح سے ملوں، اور مجھے لگتا ہے کہ واقعی ایسے لوگ ہماری انڈسٹری میں جو ہیں تبرکاً اللہ کی ذات ہمیں عطا کرتی ہے۔ پاکستانی کامیڈی کنگ کی اگر ہم بات کریں، جو ایک فہرست ہے، سر فہرست ان کا نام آتا ہے، جن کے نام کو دیکھ کر، جن کے کام کو دیکھ کر، جن کی شخصیت کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے بہت خاص ربط ہے ان کا اپنے رب کے ساتھ۔ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں دل پہ اثر کرتے ہیں، جو بات ان کے دل سے ان کے منہ سے نکلتی ہے ہمارے دلوں تک پہنچتی ہے، اثر کرتی ہے۔ ایسی شخصیت جو ہمارے چہروں پر مسکراہٹوں کا اور ہماری زندگی میں خوشیوں کا باعث بنتی ہے، اور ایسے لوگ بہت عظیم ہوتے ہیں، اور کتنی خوش نصیبی ہے ایون ان لوگوں کی جو لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹوں کا باعث بنے۔ میں دعوت دینا چاہوں گی ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام، پلیز استقبال، مجھے نہیں پتا کہ کیسے کرنا ہے، مجھے بہت خوشی ہے۔ لیٹس ویلکم سہیل احمد صاحب۔ السلام علیکم جی، ویلکم ٹو آور شو، تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر۔ آپ ہمارے پہلے گیسٹ ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے بڑا ہی پیارا شو شروع کیا ہے۔ A+ کو مبارک ہو، اس کے آنرز جو ہیں ان کو مبارک ہو، خواجہ راشد صاحب جو آپ کے MD ہیں جی، ان کو مبارک ہو، چودھری جبار صاحب تو آپ کے ٹیلی ویژن کے اسکرین کی طرح بہت ہی پیارے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھی ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ اس لیے یہاں آنے کی خوشی بھی تھی کہ میں ایک ایسے مارننگ شو میں جا رہا ہوں جو بڑا بیلنس۔ میں نے کل دیکھا آپ کا شو جو آپ نے وہ ٹرائل بیس پہ کیا، اور بڑی خوشی ہوئی کہ اتنا پیارا سیٹ اور اتنی خوبصورت گفتگو آپ نے کی کہ بڑا ہی دل کو اچھا لگا۔ اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے اس شو کے سب سے پہلے گیسٹ ہیں جس نے 4 چاند لگا دیا ہمارے اس شو کو بھی۔ بڑی مہربانی، آپ کے پیار کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے۔ سب سے پہلے میں آج ہمارے پاس بہت سارے سرپرائزز ہیں جو ہم نے آپ کو دینے ہیں۔ اچھا جی، اس سرپرائزز کے لیے تیار ہیں، لیکن کچھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس شو کو ذرا مختلف اس طرح سے کہا ہے اور کیا ہے کہ ہم جتنی ہماری خواتین ہیں جو ہمیں دیکھتی ہیں ان کو ہم نے اپنی سہیلی بنا لیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سہیلی ویسے بھی جلدی بن جاتی ہیں، ہے نا؟ گوجرانوالہ سے لاہور تک ویگن میں سہیلی بن جاتی ہے۔ یہ اب آپ کا ایکسپیرینس ہوگا یہ۔ نہیں، میں خواتین کی آپس میں بات کر رہا ہوں۔ بالکل۔ جی، اور یہ جو میں ابھی دیکھ رہا تھا بیٹھ کے اسکرین آپ کے سیٹ کی، اور آپ کی بیوٹی، سپریم بیوٹی، بڑا ہی پیارا لگ رہا تھا وہ۔ میرے لیے یہ بھی سرپرائز تھا کہ اتنا خوبصورت شو آپ نے۔ جی انشاءاللہ۔ زندگی میں مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کو اپنا مقصد پتہ ہونا چاہیے کہ کیا مقصد ہے زندگی گزارنے کا، اور کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی خواتین کو، اپنی عورتوں کو ایک بامقصد بامانی صبح دیں، اور ہر دن کا آغاز جو ہے وہ بامانی ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہر انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے، آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں زندگی جو ہے نا جی، اس کا مقصد ایک دوسرے کے کام آنا ہے۔ بے شک۔ اس کا جو فارمیڈ ہے لائف کا، آپ دیکھیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، صحیح، اس کے سر پہ 2 ایسے شخصیات ہوتی ہیں جو اس کے کام آتی ہے، اس کی مدد کرتی ہیں، اس کو بڑا ہونے میں، اس کی تربیت میں۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان کے کام آتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ اس کو چند اور ایسے دے دیتا ہے بندے جس کی پھر وہ مدد کر رہا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے کام آنا جو ہے نا جی، وہی مقصد ہے، ورنہ تو یہ انتہائی کمزور زندگی ہے، انتہائی کمزور انسان ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک جس طرح سوئچ بند ہو جاتا ہے نا جی، بٹن بند کر دیتے ہیں، بالکل ایسی لائف ہے۔ بالکل درست آپ نے فرمایا۔ سہیل صاحب، آئی ایم ریئلی سوری آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے۔ جو سرپرائزز کی میں نے بات کی تھی نا، تو وہ پہلا سرپرائز ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ ایک فون کال ہے، اور ایک ایسی شخصیت کی جو بہت محترم ہے، بہت عظیم ہے، کیونکہ ان کے صحرا یہ بھی جاتا ہے سر کہ وہ ٹیلی ویژن اسکرین کے سب سے پہلے اور سب سے خوبصورت ہیرو رہے ہیں، اور آج تک راج کر رہے ہیں اسکرین پہ۔ ہمارے ساتھ ہیں کوی خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔
फिरोज, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसी तबीयत? बात जहाँ तक खूबसूरती का ताल्लुक है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हीरो जरूर हूँ पहला मैं। नहीं, वैसे आपके दिल में बाबा जी ये भी है कि खूबसूरत भी हूँ। जी आप तो बोलते हैं तो स्क्रीन खूबसूरत हो जाती है हुजूर, चेहरा आपका तो आना बहुत बड़ी बात है। खूबसूरती वहाँ ज्यादा नुमाया होती है जहाँ सामने जरा कुछ मध्यम लोग बैठे हो। यहाँ तो सामने ही इतने खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं कि बहरहाल अपनी हम एक दूसरे की तारीफ क्या करें। रोज बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ये सिलसिला जो शुरू किया आपने मॉर्निंग शो का, बेहद शुक्रिया। आपके लड़के तो वैसे भी बहुत ही गुरफीता है और आपके वहाँ की प्रोडक्शंस और जितने भी सिलसिले हैं वो तो हम देखते ही रहते हैं, लेकिन ये स्पेशली ये जो शो है, और फिर हम आपके भी फैन हैं रोज। ओह थैंक यू सो मच, ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा मेरे लिए आज मैं क्या कहूँगी, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। नहीं, आपके आने से इस प्रोग्राम में 4 चांद लग जाएंगे। और आज तो इब्तिदाई आपने ऐसी कर दी कि ये सामने जिस शख्स को बिठाया हुआ है, क्या बात है, ये तो वैसे ही आजकल चमकता और क्या क्या कहें इनके लिए। ये आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बाबा जान हमेशा ही इसी तरह मोहब्बत की है अपने जूनियर से। हम लोग तो आपसे सीखने वाले हैं, और आप तो बाखुदा पास से गुजर जाएं तो कुछ सिखा जाते। क्या बात। नहीं, बड़ी मोहब्बत आप लोगों की, बहुत कायदा कह रहा हूँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमें भी बुलाइएगा, जी दीजिएगा। ओहो, ये आपने खुद क्या कहा, हम आपके लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पर आएं, और हमारे इस जिस तरह से आज उन्होंने 4 चांद लगाए, आपके आने से हमें बेहद खुशी होगी। मैं जरूर आऊंगा। ये वादा हो गया। मुबारक हो, बहुत मुबारक। थैंक यू जी, बेहद शुक्रिया। रोज जो पहली मुबारक मिली है जिस तरफ से और गुड विशेस मिली हैं, मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ये बहुत ही बाबरकत रहेगा। वो जिसे कहते हैं ना, बुनी बड़ी अच्छी हुई है। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जिस तरह से आपने कहा कि आप पास से गुजर जाएं तो आप बड़ा कुछ सिखा देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी जिंदगी में शामिल हो जाएं तो बड़ी बरकतें होना शुरू हो जाती हैं, आपकी लाइफ के अंदर बड़ी बरकत आ जाती है। हाँ, बड़ी अजीब चीजें कभी खान साहब से तो सीखने को मिलती हैं, एक्टिंग के अलावा भी। रहना सहना, चलना फिरना इस फील्ड में। मुझे याद है कि हम लोग तो जब पहली दफा मुझे ये नजर आए, मैं आर्ट्स काउंसिल में आया अलहमरा, और जब मैंने इनको देखा तो मुझे ऐसे लगा कि मैं टीवी देख रहा हूँ। बाखुदा मेरी अजीब हालत हो गई कि कभी खान साहब मैंने देख लिए, तो ये अंदर से चलते हुए आ रहे थे ऑफिस से। तो फिर पहली जो बिल मुशाफे मुलाकात थी इनके साथ, एक ड्रामा हम लोग कर रहे थे। तो ये रिहर्सल पे इन्होंने बताया हुआ था, और ये अपनी रिकॉर्डिंग में थे खान साहब। तो ये थोड़ा लेट हुए, तो वो डायरेक्टर जो थे हमारे, वो कुछ थोड़ा सा कह रहे थे कि जी देखे कवि साहब नहीं आए, सीनियर आदमी हैं ये वो प्रोड्यूसर कह रहा है जी कि वो बता के गए थे मेरी रिकॉर्डिंग है। हालांकि कवि खान साहब के साथ मैंने भी जितनी देर डायरेक्शन की या एक्टिंग की, तो मेरा और इनका ये बाकायदा मुकाबला पड़ा रहता था कि मैं पहले जाऊं। अच्छा। ये इतने पंक्चुअल हैं। तो उस दिन वो इस तरह का कोई सिचुएशन थी कि इन्होंने बताया हुआ था, तो ये थोड़ा सा लेट आए। अच्छा, ये आ गए तो ये पीछे ये सारी बातें सुन रहे थे। अच्छा। तो आके ना ये सीधा मेरे पास, हाल में मैं बैठा हुआ था, स्टेज पे रिहर्सल हो रही थी, तो मेरे पास बैठ गए। मैं जल्दी से खड़ा हुआ, बैठ गए, ये पास बैठ जाओ। तो मुझे कहते हैं क्या बातें कर रहे थे ये लोग। तो मैंने कहा जी कुछ नहीं जी, मेरी जान निकल गई कि ये मैं क्या कहूँ। मैंने कहा जी कुछ नहीं। तो ऐसे मुझे देख के कहते हैं आप भी मेरी तरह बेवकूफ ही लगते हैं। मतलब ये पहला सबक था मेरे लिए कि एक दूसरे से किस तरह मोहब्बत करनी है और किस तरह एक दूसरे की इज्जत करनी है। बेशक। तो बड़ी प्यार से ना मुझे देख के कहते हैं कि आप भी मेरी तरह बेवकूफ ही लगते हैं। तो मुझे इतने प्यारे लगे, मैंने कहा यार ये क्या शख्सियत है। तो फिर तो मुझे बहुत ही ज्यादा मेरी खुशकिस्मती के इनकी सोबत में बैठना नसीब हुआ। हर लम्हे सिखाया।
صحیح. اچھا, زندگی میں آپ ہر انسان سے بڑا کچھ سیکھتے ہیں. جو رشتے ہوتے ہیں نا, چاہے وہ آپ کا شو بزنس کے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا رشتہ ہو, بڑا کچھ سکھا دیتا ہے. جی جی جی, تو سیکھنے کا سیکھنے والی طبیعت ہونی چاہیے ہر وقت. وہ واصف علی واصف صاحب کا ہے نا جی ایک شعر, اگر آپ یہ سوچ لیں کہ مجھے آ گیا ہے تو پھر کچھ نہیں آتا. یہ حضرت علی کا بھی فرمان ہے کہ بولنے والا کھو دیتا ہے, چپ رہنے والا سیکھتا ہے. تو سیکھنا چاہیے ان لوگوں کو دیکھ کے. واصف صاحب کہتے ہیں معلوم ہے اتنا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم. واہ, کیا بات ہے. جانا ہے کہ کیا جانے گا جو جان گیا ہے.